نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اس جمعہ آپ کی خدمت میں زلزلہ اور اس کے اسباب پر کچھ روشنی ڈالوں گا. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے سورہ کی تلاوت کی ہے اس کو سورہ زلزال کہتے ہیں، اور زلزال کے معنی آتا ہی ہے بھیکم، بھونچال، زلزلہ. اس سورہ کے اندر ایک بڑے بھیکم کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک بڑے بھونچال کا تذکرہ کیا گیا ہے. لیکن یہ بھونچال اور یہ بھیکم یہ وہ نہیں ہیں جو آج کل آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. یہ وہ بڑا بھیکم ہے اور یہ وہ بڑا بھونچال ہے جو قیامت سے کچھ دن پہلے ہوگا. چنانچہ احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائے ہیں، ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک بڑا زلزلہ آئے گا، جس زلزلے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دی جائے گی بڑے بھونچال کے ذریعے سے. ایک تو ہوتا ہے بھیکم آ جانا، لیکن اس آیت کریمہ میں ایسا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیکم کو تاکید کے ساتھ پیدا کیا ہے، گویا کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا بھیکم نہیں آیا ہوگا. اور کیسا ہوگا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی، ایسا پھٹے گی، ایسے گڈھے پڑیں گے کہ جتنے اس کے اندر خزانے ہیں، مردوں کی شکل میں، زر کی شکل میں، دھن کی شکل میں، سارے کے سارے باہر آ جائیں گے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کانپ رہی ہے، یہاں پھٹ رہی ہے، ادھر سے سونا نکل رہا ہے، ادھر سے چاندی نکل رہا ہے، ادھر سے یہ چیزیں نکل رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے زلزلے کا تذکرہ فرمایا ہے جو قیامت کے قریب ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی شمار کیا جائے گا۔
کچھ علماء کرام نے یہ تفسیر بھی کی ہے جب سور پھونکا جائے گا تب وہ زلزلہ آئے گا، یعنی جب سور پھونکنے کے وقت ساری مخلوق مر جائے گی، اس وقت پروردگار ایک زلزلہ لائے گا جس کی وجہ سے سارے مردے قبر سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور سارے خزانے اور دفینے اندر سے باہر آ جائیں گے۔ بہرکیف ہمیں اس زلزلے کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، روزمرہ ہماری آزمائشوں کے لیے جو زلزلے آتے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہم نے بچپن میں خوب سنا ہے کہ قدیم لوگوں کا، پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زمین کے اندر ایک دیو کی شکل میں ہے انسان جو بڑی طاقت کا مالک ہے، اور وہی اس زمین کو ہلا دیتا ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ امریکہ کے آج سے 400-500 سال پہلے ایک فلسفی گزرا، ان کا کہنا تھا کہ پوری زمین ایک میڈک کے اوپر ہے، اور میڈک بھی کتنا بڑا ہوگا، جب وہ میڈک حرکت کرتا ہے تو پھر زمین میں زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ اور آج کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پوری زمین ایک گائے کے سینگ پر ہے، جب وہ دکھ جاتا ہے سینگ تو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس دوران جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت سے زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج سے 100 سال پہلے میں نے کسی تاریخ کتاب میں پڑھا تھا کہ اس وقت سائنسدانوں کا یہ ہوا تھا کہ زمین اپنی حرارت سے ہٹ جاتی ہے اور برودت کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی جو اس کا پیمانہ ہے ٹھنڈا ہونے کا اس سے زیادہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو زمین کے غلاف پر پھٹن آتی ہے جس پھٹن کی وجہ سے زلزلہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے اندر گیس ہو جاتا ہے، اور وہ گیس جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ یہی نظریہ آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے ایک بہت ہی بڑے فلاسفر گزرے ہیں، ارسطو، انہوں نے یہ کہی تھی، جبکہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ٹیکنالوجی مشین اور نہ کوئی کسی قسم کا جو ہے کتاب اس موضوع پر لکھی گئی تھی، انہوں نے آج سے 500-600 سال پہلے یہ بات لکھ چکا ہے کہ زمین کے اندر گیس ہو جاتا ہے، جس گیس کے نکلنے کا راستہ نہ ملنے کے پر زمین میں بھونچال آ جاتا ہے، زمین کے اوپر زلزلہ آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں، آگے چل کر یہ کچھ اور کہہ سکتے ہیں، اور سائنس جس کی ترقی چاند تک ہو چکی ہے اس کے بھی یہ ریسرچ مہینوں میں نہیں دنوں میں بھی بدلا کرتے ہیں۔ ہم بچپن میں تھے تو یہ کہا کرتا تھا کہ سورج اور چاند ہی گردش کرتا ہے، اور ابھی اس کا نظریہ ہے کہ نہیں، وہ رکا ہوا زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور شریعت ایسی بہکی باتیں کرتا بھی نہیں ہے۔ اور زلزلہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور زلزلہ کیوں آتا ہے اور کس وجہ سے آتا ہے اس کا بھی تذکرہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی صداقت پر پورے لوگ گواہ ہیں، غیروں کو بھی اس پر یقین ہے کہ قرآن وہ سچی کتاب ہے۔ زلزلہ اللہ کے جتنے بھی عذاب ہیں ان تمام عذاب میں بھیانک قسم کا ایک عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے یہ عذاب بغیر کسی پرمیشن کے آتا ہے۔ اتنی مشینیں یہ بیٹھا چکا ہے، اتنے موسموں کے تحقیقات کے لیے اپنے دفاتر کو قائم کیے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب اور کس علاقے میں زلزلہ آ جائے۔
اور زلزلہ خدا کا ایک ایسا عذاب ہے جس سے نپٹنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں۔ آپ شاید بہت لوگ دیکھے ہوں گے نیپال کا جو زلزلہ آیا ہے اور کس قسم کا زلزلہ آیا ہے، وہاں کے لوگ اس کو قیامت سمجھ رہے ہیں۔ جس مقام پہ ہم تھے اس مقام پہ بھی ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ یہ زلزلہ گیا کہ دوسرا آیا، 2 گھنٹے کے بعد رات کے 12 بجے، رات کے 10 بجے، صبح میں نماز میں، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ جبکہ ہم اس مقام پر تھے جہاں پر اتنی بڑی جھٹکا محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نیپال کا وہ علاقہ جہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، اس وقت کا اور اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو، یہ خدا کا وہ عذاب ہے کہ انسان کو متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کتنے لوگ لقمہ بن چکے اور ابھی تک تلاش جاری ہے۔ 8-9 دن پہلے میں نے ایک پیپر پڑھا تھا، اس پیپر میں آیا تھا 6300 آدمی اب تک نیپال میں مر چکا ہے، اور روز ملبوں میں سے لاشیں نکل رہی ہیں۔ کتنی ان کی تعداد پہنچ گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ نبی جی کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اوپر سے بھی اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ وہ اس بات پر قادر ہے، آسمانوں سے بھی عذاب تمہارے پر بھیج سکتا ہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر زمینوں سے بھی عذاب کو بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ افامین اہل القری، کیا یہ گاؤں والے اور یہ بستیاں والے اور یہ شہر والے مطمئن ہو گئے؟ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ یہ لوگ سوئے رہیں گے اور میرا عذاب آ جائے گا، گھروں میں سوئے رہیں گے، راتوں کے کھراٹے میں یہ لپٹے ہوئے رہیں گے، اور میرا عذاب اچانک آ جائے گا، بھیکم کی شکل میں، سونامی لہروں کی شکل میں، اور دوسرے شکلوں میں ہمارا عذاب آ پہنچے گا۔ ایک جگہ فرمایا یہ لوگ کیا مطمئن ہو چکے ہیں کہ میرا عذاب آ جائے گا دنوں میں، اور یہ لوگ کھیل کود اپنے دکانوں میں رہیں گے؟ میرے دوستو، جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس نیپال کے زلزلے کو ملاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا قرآن اسی زلزلے کے متعلق کہہ رہا ہے۔ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، 30-35 آدمی اس کمرے میں تھے۔ زلزلہ کا پہلا جو وقت آیا، ایسے لوگ بھاگے، اپنی نگاہوں سے دیکھا میں نے حاملہ عورتیں بے ہوش ہو گئی ہیں، حمل کو جننے کے قریب ہو گئی ہیں، عورتیں سڑکوں پہ جو چل رہی تھی اس کو برداشت نہ کر کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ قرآن نے بڑے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب قیامت آئے گا، سور پھونکا جائے گا تو تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، اور تو دیکھے گا حاملہ عورتوں کو اپنے حمل کو جن دے گی اس گھبراہٹ کی وجہ سے۔ میرے دوستو، جب یہ چھوٹے سے جھٹکے کا یہ حال ہے تو اس قیامت کا کیا حال ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے جب قیامت قائم ہوگی اور وہ موقع آئے گا، سور پھونکا جائے گا، کوئی بعض عورتیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچوں کو کھڑکیوں سے ایسے پھینک دے گی جیسے کہ کچروں سے پھینکتے ہیں، جیسے کہ گھر کا کچرا عورتیں کھڑکیوں سے پھینک دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک واقعہ پیش آیا، سب بھاگ گیا بچے اندر، کوئی کسی کو لانے کی ہمت نہیں ہے، سب کو اپنی جان پیاری ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے جان دیا کرتی تھی، آج وہ ماں بھی اپنی جان کی خرید منائی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی سی قیامت کا تذکرہ ہے، یہ چھوٹے سے عذاب کا تذکرہ ہے جس کا نقشہ یہ ہوا ہے، تو پھر وہ نقشہ جو قیامت کا ہوگا کیا عالم ہوگا؟ آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشہ کی حالت میں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوگا، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو جن دے گی اس گھبراہٹ کی وجہ سے، اور کتنے اپنے بچوں کو کھڑکیوں سے ایسے پھینک دے گی جیسے کہ لوگ کچروں کو پھینک دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں
ہم نشانیوں کو نہیں بھیجا کرتے ہیں، وما نرسل الآیات الا تخویفا، کہ ہم نہیں بھیجتے ہیں عذابوں کو مگر اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ ہمارا مقصد اپنے بندوں کو ڈرانا ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، بیکار زندگیوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ والی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، یہ فتنے فساد کیوں ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں یہ زلزلہ آ جاتا ہے، اور کہیں پہ سونامی آ جاتا ہے، اور کہیں پہ لڑائی جھگڑے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ قرآن کریم نے زلزلے کا سبب گناہ کو قرار دیا ہے۔ ایک مومن کو یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو یہی دل میں جمانا چاہیے، زلزلہ کا آنا یا سونامی کا آنا یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اور یہ نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں پکڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، یہی اس کا علاج ہے۔ تو میرے دوستو، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ زلزلہ ہو یا اور کوئی بڑا حادثہ، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، سبب بس یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اٹکل پچو سبب ہیں، سائنس دانوں کا کہنا ہو یا فلاسفر کا کہنا ہو یا کسی اور مذہب میں باطل مذہب کے اندر موجود ہو، وہ سب بکواس ہے۔ واحد مقصد اور اس کا سبب انسان کے گناہ ہیں۔ اب جب گناہ اس کا سبب ہے تو اب ایک ہی علاج یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا کا نظام مسلمانوں کے اعمال پر چلتا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ یہ کائنات کا نظام مسلمانوں کے اعمال پر چلتا ہے، کافروں کے اعمال پر نہیں۔ کافر گناہ کر لیں اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن مسلمان جب سرکشی کرے گا، مسلمان جب بغاوت کرے گا، مسلمان جب گناہوں کے دلدل میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے۔ اور کیوں بھیجیں گے؟ ایسا ہی جیسے بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ تماچا مارتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے دشمنی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے راستے سے لوٹ جائیں اور صحیح راستے کی طرف چل پڑیں، صحیح راستے کی طرف چل پڑیں۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا یعنی ایک ایمان والا ہوگا، دنیا چلتا رہے گا۔ معلوم ہوا یہ دنیا کے نظام کافروں کے اعمال پر نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال پر ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کو سدھاریں گے، مسلمان اپنے اخلاق کو بنائیں گے تو یہ حادثات اور یہ زلزلے خود بخود ہی رک جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منبر سے بیان ہو یا قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو، احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہو، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم حاجی بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کو کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول ہمارا پھر بھی بیکار ہے، ہماری بیویاں اور بچوں کے کپڑے ویسے ہی یہود و نصارہ والے ہیں، ہمارے گھر کے اندر فلمیں ابھی بھی دیکھی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر حرام کامیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اور افسوس کیجئے، خدا کی قسم میں نے اب اس واقعے کا مشاہدہ کیا ہے، جس موقع پر زلزلہ آیا ہے اسی موقع پر کچھ بدماش قسم کے لوگ چوریاں میں ہی کر رہے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہیں۔ خاندان کا خاندان ملبے کے اندر دب گیا ہے۔ اسکول سے بچے ننھے منھے آئے تو باپ کی لاش پڑی ہے، ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، پورا خاندان دبا ہوا ہے۔ معصوم بچے
کہ رونے کے لیے آنکھ میں آنسو نہیں ہے، لیکن ان کمینوں کو جن کو خدا کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، وہ ایسے موقع پر بھی لاشوں کو ایک طرف رکھ کر کے ان کے گلوں سے زیوروں کو چھینا بھی گیا ہے۔ یہ انسانیت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ وہ واقعہ جو پوری دنیا نے اس کو اپنی نگاہوں میں سراہا ہے اور پوری دنیا سے ان کو تعاون پہنچا ہے، ایسے موقع پر کچھ بدماش اس کاموں میں بھی مبتلا ہیں۔ یہ کیسے آئے؟ یہ خدا کے عذاب کو مذاق اڑانا ہے۔ ایسے بھی واقعے ہیں گھروں کے میرے دوستو، پورا گھر دب گیا اور ایک چھوٹا بچہ گھر میں بچا ہوا ہے۔ کیوں بچ گیا؟ اسکول گیا تھا۔ یہ اس بچے کے اوپر کیا کیفیت ہوگی؟ اور ان چوروں کو کون بتائے؟ ان جواریوں کو کون بتائے؟ ان لٹوروں کو کون بتائے؟ خود ہمارے قریب کے گاؤں کا یہ حال ہوا، رات تقریباً 3 دن تک زلزلہ آتا رہا، گھر میں کسی کو سونے کی ہمت ہی نہیں، اور کون سوئے گا؟ اپنی جان تو سب کو پیاری ہے، سب اپنے گھروں میں تالا لگا کے جنگل میں چلا گیا۔ عجیب اتفاق، دوسرے دن چوروں کا حلہ ہو گیا۔ بتائیے، چوروں کا حلہ ہو گیا۔ سارے لوگ اس عذاب کے ڈر سے جنگل میں تالا لگا کے ہیں، اور ان کمینوں کو موقع مل گیا تالا توڑ کو چوری کرنے کا۔ میرے دوستو، انسانیت کو اتنا بھی احساس نہیں رہا، اتنا بھی احساس نہیں رہا۔ آپ جا کے کاٹمنڈو کا حال دیکھیں گے، میں قریب میں رہ کے وہاں کے پیپروں کا جائزہ لیا ہے۔ میرے دوستو، خاندان کے خاندان چلے گئے ہیں، محلے کے محلے چلے گئے ہیں، ٹورسٹ جتنی جماعتیں آئی تھی۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ جو میں نے ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا، لیکن کچھ دوستوں نے کہا، ایک بس جا رہی ہے، ایک بس جا رہی ہے اور زلزلہ کا احساس ہو رہا ہے، بھاگے تو بھاگے کہاں؟ کچھ دور جو ریورس ہوتا کہ ادھر سے ایک بلڈنگ گری، اب پورے بس اس کے نیچے چلا گیا۔ بڑے شہروں میں تو بھاگ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ جدھر جائیں ادھر ہی بلڈنگ ہوا کرتی ہیں۔ میرے دوستو، اتنی قیامت خیز۔ ہمارے گاؤں کے قریب میں ایک عورت نے بچے کو چھوڑ کر گھر سے باہر آ گئی، بچے کو لانے گئی کہ جب تک اینٹ گرا، اور وہیں پہ اتنے حالات ہیں میرے دوستو۔ لیکن کیا شرم کی بات نہیں ہے؟ ایسے موقع پر انسان کو اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ تبھی پریشان لوگوں کو پریشانی کہ چوری، ڈاکہ، مرے ہوئی عورت کے گلوں میں سے زیور کا چھیننا، پھر یہ عمل خدا کے عذاب کو دعوت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھیں گے یہ نالائقوں کو اتنی تنبیہ کافی نہیں؟ اتنے بڑے حادثہ پیش ہو گیا، کوئی کافی نہیں؟ اور یہ مت سوچئے کہ وہ کاٹمنڈو میں ہوا تو کیا ہندوستان والے ٹھیکہ لے لیے ہیں؟ اور آپ میں سے اگر کچھ لوگ نیٹ پر گئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، مسلسل 6-7 دن سے اس میں سے آ رہا ہے کہ اب دلی کی باری ہے۔ میرے دوستو، کسی جگہ کا کوئی زلزلہ دشمن نہیں ہے، کدھر بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ انسان کو اس وقت گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، بجائے رجوع ہونے کے۔ وہ اس جگہ کا تو حال چھوڑیے، ہم اپنے جگہ کا حال لے لیں۔ کتنے لوگوں نے ٹیویاں گھر سے پھینک دی، کتنے لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو نصیحت کیا کہ یہود و نصارہ کا لباس چھوڑو، یہ حادثات آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ نمازی ہو گئے، کتنے لوگوں نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم میں کہہ کے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ ورنہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کے دماغ میں اتر جائے یہ بات۔ ایک آدمی ٹانک پیتا ہے اور ساتھ میں زہر بھی کھاتا ہے، بتائیں کیا ہوگا اثر؟ بتائیں ذرا آپ، کیا کرے گا اثر؟ ٹانک کرے گا اثر؟ تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گھر کے اندر کافرانہ ماحول ہے، ہماری بچیوں کے پاس کیمرہ والا موبائل، میری بچی کس سے بات کرتی ہے؟ کیا دوسرے خاندانوں کے واقعات ہمارے لیے عبرت کی چیز نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ہو کہ ہماری بچی دوسروں کے ساتھ بھاگ گئے؟ تعجب ہے، افسوس ہے، گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے سب ایک جگہ بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے ہیں، کیا کیا کی کنیکشن لیتے ہیں، خدا کی طرف رجوع ہونے کے بجائے کیا کیا کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔
میرے دوستوں، عذاب اس لیے آتا ہے، حادثات اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ ہم اللہ کا باغی بن جائیں، اللہ کے مخالفت میں اور ہم اتر جائیں۔ کتنے شرابی نے شراب سے توبہ کر لیا بتائیں؟ کتنے شادیوں میں ویڈیوگرافی رک گیا؟ کتنے جگہوں پہ خرافات رک گئے؟ وہی حال ہے، سب اسی میں ہے۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں، اور بات دراصل یہ ہے، سنیے اچھی طرح سن لیجئے، غصہ نہیں ہو رہا ہوں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ خود سمجھیں انسانیت کتنی ذلت کے راستے پہ جا چکی ہے۔ ان حادثات کے اندر پچکی ہوئی لاش کے گلے سے زیور چھڑانا کیا غیرت دیتا ہے؟ ارے وہ مسلمان نہ ہو لیکن انسان نہیں تھا، وہ انسانیت کا کیا تقاضا تھا؟ حیوانیت؟ میرے دوستو، اچھی طرح بات یاد رکھ لیجئے، نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، یہ سارے امور کا کرنا اور گناہ سے نہ بچنا، یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، یوں ہی نہیں بکواس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، حضرت ایک شخص نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، بڑا دیندار بھی ہے، نوافل اشراق اور سارے کاموں کو انجام دیتا ہے، لیکن جتنا ادھر ہے اتنا ہی گناہ بھی کرتا ہے۔ مسجد سے نکلا تو ڈنٹی مارنا شروع کیا، جھوٹ بولنا شروع کیا، دھوکہ دینا شروع کیا۔ ان کے گھر میں فلمیں ابھی بھی دیکھی جا رہی ہیں، ٹی ویوں کا بازار ابھی بھی گرم ہوتا ہے، اور بیویاں تو ماشاءاللہ ٹی وی سے آگے ہیں۔ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو مرد رہتے ہیں گھر میں اور ان کو جاتے ہیں جاؤ تم دعوت میں۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ پیٹ کھلا ہوا، پیٹ کھلا ہوا، اور یہ زیوروں کا حال۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے دوستو، بولنے سے پہلے آپ سمجھیے، یہ جسم شوہر کے لیے تھا اور غیرت نہیں۔ اور اتنی ہمت والی ہماری بہنیں ہو گئی ہیں، آپ چاہے حاجی ہوں یا قاضی ہوں، وہ کرسی پہ بیٹھی ہیں نا، جس حالت میں بیٹھی ہیں اسی حالت میں بیٹھی رہیں گی۔ شادی خانوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جس طرح بیٹھی ہیں، سر پہ بال نہیں، پیٹ پہ کپڑا نہیں، پیٹھ پہ کپڑا نہیں، اور ران کھلا ہوا، اور ہماری بچیاں بن سور کے جا۔ اب واقعات پیش نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہی طریقہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے، منبر سے تقریر ہو یا قرآن کی آیت کی تلاوت ہو، ہم گناہ کرتے کرتے دل میں اتنا فساد ہو چکا ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آتی بات، ہر چیز کا ہم مطلب الٹا نکالتے ہیں۔ اور کیلو کال، آج مفتی صاحب نے یہ موضوع کیوں پکڑا تھا؟ رے لگ رہا ہے کوئی کان پھونکا ہے، اس کو کان میں ڈالا لگ رہا ہے کچھ۔ ڈالے گا کیا میرے بھائی؟ کیا یہ ہمارا رونا نہیں ہے؟ حادثات آئے تھے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اور ہم کو کر دیا آوارہ۔ آج کل کی شادیوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ کوئی جائیں تو دیکھیں وہاں پہ ہماری مسلمان عورتوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ مردوں کی ویڈیوگرافی تو چھوڑیے، ان ننگی عورتوں کا بھی ویڈیوگرافی ہو رہا ہے، اور کون دیکھیں گے اس کو؟ کبھی اس کو بھی سوچا آپ نے؟ کون دیکھیں گے؟ گلیوں کے شوہر کے آوارہ دوست، ان کے آوارہ دوست دیکھیں گے اس کی ویڈیو کو۔ توبہ کیجئے، حالات آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ اس ذیل میں لکھا ہے، جب گناہ کی وجہ سے عقل اندھا پڑ جاتا ہے تو پھر کچھ اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو۔ کتنے مجمع میں ہوں گے جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ہی کو کہہ رہا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں ہاں اس کو ایسے ہی رہا لو، شیطان ڈالا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، راستے میں ملاقات ہو گئی شیطان سے۔ شیطان نے کہا موسیٰ آپ تو جا رہے ہو، ہم تو گئے دربار سے دھتکار دیے گئے، اللہ سے ذرا یہ پوچھ کے آؤ کیا میرے بھی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پر، باتیں ہوئی، جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کوئی
تم کو کچھ کہا بھی تھا؟ تو ہاں، اللہ تعالیٰ اس شیطان ملا تھا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آنا کہ میرے بھی کوئی توبہ کے دروازے ہیں، میرے بھی مغفرت کے کوئی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوں۔ شیطان کے حق میں پروردگار بول رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے گناہ شیطان سے نہیں بھر گئے ہوں گے۔ متوجہ ہو جائیے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے، اللہ سے راضی ہو جائیے، اللہ کو اپنے اعمال سے راضی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے حق میں کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ جا کے کہہ دو شیطان کو، آدم تو ابھی زندہ نہیں ہے، ابھی اس کے قبر کا سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، واقعہ کچھ عجیب ہے تو آپ کہیں گے کہاں سے لایا گھر کو۔ اصلاحی خطبہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، جلد نمبر 9۔ کہا کہ جاؤ ان کو کہہ دو آدم ابھی زندہ نہیں ہیں، ان کے قبر کا اگر سجدہ کر لیتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لگو آج سنچری پوری ہوئی، کریا ختم، آج یہ کم بخت توبہ کرا تو ختم ہو گئے مسئلہ۔ پھر آیا شیطان پھر ملا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ شیطان نے کہا موسیٰ میں زندہ میں نہیں سجدہ کرا، مردے میں کروں گا کیا؟ میرے دوستو، یہ ہنسی آئی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہمارے دل کا بھی فساد کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو توبہ کے راستوں کو بھی غلط مطلب بیان کر دیتا ہے شیطان نے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس واقعے کو نقل کر کے انسان کو تنبیہ کیا ہے کہ شاید تمہارے دل کا بھی یہ حال ہو کہ منبر سے تقریر ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ سنایا جاتا ہے اور توبے کے راستے بتائے جاتے ہیں، پھر بھی غلط مطلب نکال کے تمہارے گھر کا ماحول ویسے ہی بگڑا رہتا ہے، تمہاری عادتیں ایسی بگڑی رہتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں انسانی شکل میں تم شیطان ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسانی شکل میں تم شیطان ہو؟ میرے دوستو، انسانیت یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار جس کام سے کہیں رک جاؤ اس کام سے ہم رک جائیں، جس کام کو کہیں کر لو اس کام کو ہم کر لیں۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ قیل و قال، سمجھ میں نہیں آیا، ویسا کیوں کروں، اس طرح کیوں کروں، اور ٹی وی پہ تو ایسا ہو رہا ہے آج کل، اور یوں تو ایسا ہو رہا ہے، اور آج کل فیکشن کیا کہتے ہیں اس کو، فینشن لباس کیسی بچوں کو پہناؤں، بیوی کو پہناؤں، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو چکا ہے، فیشن کے نام پہ۔ میرے دوستو، محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز، اور محمود غزنوی یہ بادشاہ ہے۔ سارے وزراء ایاز سے جلتے تھے، اس لیے کہ محمود غزنوی کی سب سے زیادہ توجہ ایاز سے تھی، اور ایاز تھا کالا کلوٹا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ بادشاہ ہم لوگوں کے بجائے اس طرف کیوں زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ وزراء نے شکایت کی تو کہا ٹھیک ہے بھائی، امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی موقع پر اپنے ملک کا سب سے قیمتی ہیرا، اور جس کی قیمت کتابوں میں لکھا ہے اس کی سلطنت بھی نہیں ہو سکتی تھی، اتنا قیمتی ہیرا لا کے رکھا، اور سارے وزیروں کو کہا بھائی اس کو توڑ دو۔ اب جو بھی آئے وہ یہ کہتے بادشاہ سلام اتنی قیمتی چیز اس کو توڑ دیں گے، اتنی قیمتی چیز آپ کی سلطنت نہیں ہے، توڑ کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور یہ کہہ کر کے بیٹھتا گیا۔ لاسٹ میں ایاز کو بلایا، کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز اٹھایا توڑ دیا۔ بادشاہ غصہ ہوئے، کیا بیوقوف ہے، اتنی قیمتی چیز کو توڑ دیا۔ کہا آقا سلامت، ہیرا ٹوٹ جائے لیکن آپ کا حکم نہ ٹوٹے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا دیکھا عقل مندی اس میں۔ میرے دوستو، گناہ کے میدان میں بہت ساری چیزیں توڑنی پڑے گی آپ کو،
اللہ کا حکم مت توڑیے، اللہ کا حکم مت توڑیے۔ یہ زلزلے کا آنا، حادثات کا آنا اور یہ فتنے فساد کا برپا ہونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ تمہارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں، بھوچال آتے ہیں، بھیکم ہوتا ہے، سونامی لہریں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں۔ یہ تمہارے بے موسم کا بارش ہو جانا، پھلدار درخت پہ پھل کا نہ آنا، حالات کا بگڑ جانا، گرمی میں ٹھنڈی کا پڑتے رہنا، ٹھنڈی میں گرمی کا پڑتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہماری گناہوں کی نحوست ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، التجا ہے کہ ان حالاتوں سے سبق لیں اور اپنی زندگی کی، اپنے گھر والوں کی زندگی کی اصلاح کی فکر کریں۔ آخر میں نیپال کا جو واقعہ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کئی علاقوں میں زلزلہ ہوا، لیکن نیپال جیسا کاٹھمنڈو کا علاقہ پورا برباد ہو گیا۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، 10 آدمی ایک ایک گھر سے چلے گئے اور بچا ہے صرف ایک لڑکا، یتیم، چھوٹا سا، معصوم سا۔ وہ بچ گیا کیوں؟ اسکول گیا تھا۔ ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعے ہیں۔ اس بچے کے پاس رونے کے لیے آنسو نہیں ہے، اور روئے تو کس پہ روئے؟ روئے تو کس پہ روئے، کس پہ نہ روئے؟ میرے دوستو، میں نے وہاں کا کچھ فوٹو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد آدمی کو متلی ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے امدادی فنڈ گئے وہاں پہ، انسانیت کے ناطے آپ کا بھی کچھ رقم اس میں لگ جانا چاہیے۔ اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم کہ کیسے لگے گا، آپ تفتیش کیجئے، ملتا ہے تو بھیج دیجئے، نہیں ملتا ہے تو جمع کر کے رکھیے، کسی موقع پہ کسی حالات کے شکار لوگوں کو وہ رقم دے دیجئے گا۔ ہم جس علاقے میں تھے وہاں سے فنڈیں گئی، وہ چونکہ علاقہ قریب تھا، لاریوں میں، گاڑیوں میں اور بہت سی شکلوں میں گیا۔ اب یہاں سے کیا شکلیں ہیں نہیں معلوم، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے آج سے 30 سال پہلے اور اس کے بیچ میں اتنا بڑا نقصان کسی ملک کو نہیں ہوا تھا۔ یوں ہی نہیں پھینک دیا ہوں، میں ایک پیپر کے رپورٹ سے بول رہا ہوں۔ نیپال جیسا غریب ملک، اس میں کتنے مساجد بھی ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بھی ہیں۔ میرے دوستو، ابھی حال میں 2 دن پہلے ایک پیپر کا سرخی پڑھا تھا، ابھی تک دیہاتوں سے لاش برآمد ہی ہو رہے ہیں اور وہاں تک پہنچا نہیں۔ شروع میں تو یہ ہوا کہ زلزلہ ہوا کہ پھر بارشیں شروع ہو گئی، بارش میں ساری چیزیں مددیں ختم ہو گئی۔ بہت برا حال ہے وہاں کا۔ اگر آپ وہ راستہ جانتے ہیں کہ جس راستے سے آپ کا 2 روپیہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو آپ پہنچانے میں کسر مت کیجیے۔ آپ اس واقعے کو یہ سوچئے، میرے گھر پہ ہو جاتا تو میرا معصوم بچہ کیا کرتا اس وقت، کیا کرتا اس وقت، جس معصوم بچے کا باپ بھی اس دنیا سے آخری مرحلے میں ہندو ہے تو آخری رسم، اور مسلمان ہے تو جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حالات آئے، اس لیے میرے دوستو اپنی دعاؤں میں بھی اس کا خیال رکھیں، اپنی مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے سے اس کا تعاون کریں۔ اگر کوئی آپ کو فنڈ اکاؤنٹ ملتا ہے یا کوئی ایسی جماعت ملتی ہے جو جماعت اس کام میں لگی ہوئی ہے تو اس تک رقم پہنچائے۔ اور یہ شوشہ نکال دینا کیا یہ سب کھانے کے راستے ہیں، یہ سب نہایت بیکار بات ہے، سمجھیں میرے؟ یہ سب کھانے کے راستے ہیں، یہ چندہ کر رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ اس واقعے کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کتنے لوگوں کی موت نہیں تھی، حادثہ کو دیکھ کے مر گیا ہے، کتنے لوگوں کو دبا نہیں ہے، وہ کہیں پہ چوٹ بھی نہیں لگی ہے، لیکن اس حادثے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا۔ اس لیے
آپ کی رقم وہاں تک اگر چلی جائے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اسلامی ملک ہے یا نہیں، اور وہ مسلمان ہی کو پہنچنی چاہیے، نہیں، انسانیت کے نام پر آپ کا رقم وہاں پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں سے حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ آپ سے اور گزارش ہے، شادی کے پارٹیوں میں ہم اپنی عورتوں کو نہ بھیجیں، اس لیے نہیں کہ آپ کی عورت بھوکی مر جائے گی، اس لیے کہ وہاں نمائشیں ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو کسی شادی کے خانے میں جا کر کے اپنی عورتوں کا جائزہ لے لیجئے، خود آپ کا ایمان کیا کہے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ اور جو شادی نہیں ہوئی جس بچیوں کو، اس کو تو ماں بھی بھیجتی، جاؤ پہن سور کر، کیوں بھیجتی ہے اللہ جانتا ہے۔ میرے دوستو، شرم کی بات ہے کہ اسلامی ماحول اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے، اور اسلامی نکاح اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔